نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جادو سحر کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی انوکھا عمل لے کر حاضر آیا ہوں۔ یہ عمل نہایت ہی آسان اور بےحد تعجب دلانے والا یہ عمل ہے، جو عامل اور معمول دونوں کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل بھی خود اپنی نگاہ سے اس منظر کو دیکھتا ہے اور معمول کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ جادو سحر کے اثرات کو ختم کرنے کا اور اس بدترین مرض سے شفا یاب ہونے کا۔ بہت ہی کم وقت میں اور بڑے سے بڑا جادو کا بھی یہ علاج ضرور کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عامل کے اوپر ہے کہ عامل خود کو کتنا طاقتور بنائے رکھتا ہے اور کس طریقے سے اپنی روحانیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طریقے سے جس حساب سے اس کی روحانیت ہوگی اسی حساب سے یہ عمل جادو کے اثرات کو ختم کرتا چلا جائے گا اور مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مسحور کو، یعنی جس پر سحر و جادو کا اثر ہو، اب خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، مریض کو اپنے سامنے بٹھائے اور اس کے داہنے ہاتھ پر سورہ علم نشرہ تحریر کرے۔ سورہ علم نشرہ اس کے داہنی ہتھیلی پر تحریر کرے اور اس تحریر کرنے کے بعد اس سورہ پر جو اس نے ہتھیلی پر لکھا ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کرے۔ تو جیسے عامل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کرے گا، حتیٰ کہ مٹھی بند ہو جائے گی، اور جب تک مٹھی پوری طرح بند نہ ہو، پوری اچھی طرح مٹھی بند نہ ہو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہے، اور جب مٹھی پوری طرح سے بند ہو جائے تو عامل کو چاہیے کہ اب وہاں سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا شروع کرے اور تلاوت کرتا رہے، اور حتیٰ کہ مٹھی واپس کھل جائے گی۔ جب مٹھی پوری طرح کھل جائے تو پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کرے تو پھر مٹھی بند ہوگی۔ اسی ترکیب سے 7 بار مٹھی بند ہوگی اور کھلے گی۔ یہ 7 بار مٹھی بند ہوگی اور کھلے گی۔ اسی طریقے سے صبح وقت زوال سے پہلے یہ عمل کریں اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ 2 ٹائم مریض کے ساتھ یہ عمل کریں، اور جس طریقے سے یہ مٹھی بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے، اسی حساب سے وہ جادو کٹتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ عامل کی روحانیت پر موقوف ہے کہ عامل کتنی روحانیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جتنی روحانیت عامل میں موجود ہوگی اتنی تیزی سے یہ جادو کو کاٹتا چلا جائے گا، اور بعض اوقات تو اس ہاتھ سے، مریض کے ہاتھ سے، مریض کے جسم سے بہت گندی بدبو بھی آنے لگ جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جادو اس کے جسم سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسی بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور اگر بدبو نہ بھی آئے تو بھی جادو وہ کٹتا چلا رہتا ہے۔ وہ عامل کی روحانیت پر ہے۔ جس طریقے سے عامل کی روحانیت ہوگی اسی حساب سے اس کا کام ہوگا، اور اس میں آپ یہ تشخیص بھی کر سکتے ہیں، مرض کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ مریض پر کس طریقے کا مرض ہے، مرض سحری ہے، عصبی ہے، یا پھر کوئی جسمانی مرض ہے۔ تو اس کو شناخت کے لیے بھی آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر عامل کے پڑھتے وقت مٹھی بند نہ ہو
تو یہ بالکل یقین کر لیں کہ مریض کو جسمانی مرض ہے، روحانی کوئی مرض اس میں نہیں ہے اگر مٹھی بند نہ ہو۔ اگر اس پہ جادو سحر کا اثرات ہوئے گا، آسیبی اثرات ہوئے گا، تو وہ مٹھی ضرور بند ہوگی، ضرور بند ہوگی۔ یہ قرآن پر ایسا یقین ہے، اور یہ قرآنی معاملہ ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی، قرآن کبھی خطا نہیں کرتی۔ مکمل یقین کر لے اگر مٹھی بند نہ ہوئی تو مریض کو مرض جسمانی ہے، روحانی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے، خود بھی فائدہ حاصل کیجئے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور مجھ فقیر کو دعائے خیر سے نوازتے رہیے۔